السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں۔ آپ کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھا اور آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے یہاں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ توام میں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا اگر کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہانا چاہتے تو دروازے کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی تھی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ آپ شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی۔ جب جنگ بدر کے روز وہ فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی آپ سے کر دی، اسی لیے آپ ذو النورین کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ ام کلثوم بھی سن 9 ہجری میں فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہو۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صحابہ کرام میں بہت زیادہ مالدار تھے اور اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ کی سخت بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم کے مطابق مدینہ منورہ میں رہے تھے، لیکن جنگ بدر کے غنیمت کے مال میں آپ کو اسی قدر حصہ ملا جس قدر جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں کو ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو اصحاب بدر میں شامل سمجھنا چاہیے، اسی لیے اصحاب بدر میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں عبادت کی کثرت کے لیے خاص شہرت رکھتے تھے۔ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے اور روزے رکھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے بغل میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ زمین آپ نے اپنے خرچ سے خرید کر دی تھی۔ ایک سال مدینے میں قحط پڑا تو آپ نے تمام محتاجوں کو غلہ دیا۔ مسلمان جب مدینہ میں آئے اور پانی کی وہاں سخت تکلیف تھی، وہاں پر ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی بہت مہنگی قیمت میں بیچا کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم کا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے آپ ایک غلام آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے مالدار ہونے پر فخر نہیں کیا اور زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ آپ حدیث نبوی کو نہایت عمدگی اور احتیاط سے روایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جنگ تبوک کے واسطے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ کے راستے میں پیش کیے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب